کا ایک شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جو سیریز ہے جس تعلق سے ہم پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار اس بارے میں بات کرتے آئے ہیں کہ اس سیریز کے ذریعے سے ہم ایسے اسٹوڈنٹ سے، ایسے اسکالر سے بات کر رہے ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف فیلوشپ پروگرامز کے تحت ابھی پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے موضوع کیا ہے حارث کو۔ حارث اس وقت ہنگری میں زیر تعلیم ہے، مخصوص فیلوشپ کے تحت یہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ اس تعلق سے تفصیلاً ہم انہی سے جانیں گے۔ حارث، آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے بڑی ایک نئی سیریز شروع کی ہے، تو I'm happy to be a part of it۔ جی، ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ سب سے پہلا سوال حارث، ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کشمیر میں کہاں سے ہیں اور آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے؟ کشمیر سے میں سری نگر سے ہوں، حضرت بل ایریا سے نزدیک صدر بل ایک چھوٹا سا محلہ ہے، وہاں میں پیدا ہوا ہوں، وہاں پلا بڑا ہوں، اور وہیں پہ ایک نزدیک ہی اسکول پڑھتا ہے 5 منٹ کی ڈسٹینس، واکنگ ڈسٹینس پہ، جس کا نام تھا ویژن اسکول آف ایجوکیشن۔ اس کے بعد میں نے 11th اور 12th کی اسکولنگ MP ML بابڑم سے کی، اور اس میں میرے سبجیکٹس نان میڈیکل تھے۔ اور اس کے بعد میں نے مینس میں نے حصہ لیا، اور اس کی پوائنٹس کے بنا پر میرا جو ایڈمیشن ہوا وہ یونیورسٹی آف کشمیر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ابھی اسے کہتے ہیں، جو یونیورسٹی آف کشمیر میں جی، ذکرہ میں ایک انجینئرنگ برانچ ہے، وہاں پہ میری میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلرس اپنا سٹارٹ کیا۔ جب زیر تعلیم تھے، آپ نے اسکول کا نام لیا، آپ نے کالج کا نام لیا، یونیورسٹی کا نام لیا، تب کیا ایسا کوئی خاکہ تھا، ایسا کوئی خیال تھا ذہن میں کہ آپ وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ کا مطلب یہاں پہ جہاں پہ میں ابھی ہوں؟ جی جی جی۔ جب میں اسکول میں تھا تو اتنے ڈریمز ہوتے ہیں ہر کسی کی ایک ایم ہوتی ہے کہ آگے لائف میں کیا کرنا ہے، تو اسی ایم کے چلتے چلتے چھوٹے چھوٹے آپ نے قدم اٹھانے پڑتے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی آپ نے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، تاکہ وہ ایک بڑا ڈریم آپ کا، ایک بڑی ایک گول ہے، وہ آپ کو اس منزل تک آپ پہنچ سکے۔ تو ویسے ڈریم تو تھا پہلے سے ہی کہ کچھ بڑا کرنے کا، تو ساتھ ساتھ اس ڈریم کو ایک را امیج تھی، وہ کلیئر ہوتی گئی۔ تو مجھے یاد ہے جب میں شاید 11th یا 12th میں تھا، تب میری ایک کلیئر امیج بنی تھی کہ میں نے آگے جا کے، تو میں پتہ نہیں کیوں میں گاڑیوں کا بہت شوقین تھا، تو میں نے کہا میں نے اس سیکٹر میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے اس کے لحاظ سے میں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا ہے۔ تو پھر جو ہی دھیرے ریسرچ کرتے گئے، اپنے بڑوں سے گائیڈنس لیتے گئے اس لحاظ سے، تو پھر میکینیکل انجینئرنگ اس لحاظ سے میں نے پکڑی ان 4 سال اس ذکرہ کیمپس میں، اور ان 4 سالوں میں پھر اور آگے کلیئر امیج بنی کہ آگے جا کے باہر کسی اچھے بڑے تعلیمی ادارے میں، جو دنیا کے ٹاپ مطلب انجینئرنگ ادارے ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ پھر وہ جو یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، تو وہ ان 4 سالوں میں وہ دھیرے وہ پلان بنتا گیا، ان کی کوشش اس کے پیچھے تھی، اور اس اللہ کے فضل سے میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ کیسے اپلائی کیا، کیا پروسیجر رہا، اور کہیں مشکل تو نہیں تھا یہ سفر؟ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ 1 سال کی محنت نہیں ہے، یہ 2 سال کی، یہ پورے 4 سال کی محنت ہے، جس دوران میں اپنا بیچلرس آف ٹیکنالوجی کشمیر یونیورسٹی میں کر رہا تھا۔ اور اس میں میرا ایک بڑا ہاتھ جو میرے اس ٹائم پہ دوست بنے، ایک چھوٹا سا گروپ بنتا ہے ہر کسی کلاس میں، ہر کسی یونیورسٹی میں ایک چھوٹے سے دوست بنتے ہیں جو آپ سے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک بڑا ہاتھ تھا۔ تو ان کا بھی ایک ہی سملر گول تھا کہ باہر جا کے کسی اچھی یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو ہم ہر ٹائم ہر بار جب ملتے تھے، اس کے بارے میں بات کرتے تھے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ کتنا پروگریس ہو رہا ہے۔ تو مجھے یاد ہے آخری 2 سالوں میں پھر ہم نے، آپ کے پاس آج کل سوشل میڈیا کا ذخیرہ ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس نیٹ ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے ریسرچ کرتے گئے، اور ان کے کنٹیکٹس بڑے اچھے تھے۔ ہمارے جو کشمیر میں بھائی لوگ تھے، جو پہلے سے باہر پڑھ رہے تھے، جن نے فیلوشپس لی تھی، جو الگ الگ ممالک میں اسکالرشپ پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ان سے کنٹیکٹ کرا، ان سے گائیڈنس لی۔ تو اس کے لحاظ سے پھر ہم اسی پیٹرن کو فالو کرتے گئے، انہی پیٹرن کو فالو کرتے گئے، وہ چیزیں کرتے گئے جیسے وہ بتاتے گئے۔ تو ان کی گائیڈنس سے پھر ہم نے خود بھی سیکھا کیسے اپلائی کرنا ہے، خود بھی سیکھا کہاں کہاں پہ اپارچونیٹی ملتی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ صرف یہ کہہ سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے، پر چلنا آپ نے خود اس پہ۔
تو ہم نے خود ریسرچ کی, ہم نے خود مطلب آپ کے پاس نیٹ ہے, اس پہ ہم نے پوری ریسرچ کر کے پھر سرچ بہت جگہ اپلائی کیا, بہت ممالک میں اپلائی کیا, بہت فیلوشپس میں اپلائی کیا, بٹ ریجیکشنز بھی آتی ہے, ڈرنا نہیں ہے, تو بیک آف نہیں کرنا ہے, ہائیز اینڈ لوز ہے. تو الحمدللہ پھر اس فیلوشپ میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. کوئی اتنا بڑا پروسیس نہیں ہے, بٹ صرف یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے بندے کو, ایک اویئرنیس ہونی چاہیے انسان کو کہ کب جانا ہے اور کیسے اپروچ کرنا ہے. تو بس وہی بیسکس تھے, باقی سارا آپ کے پاس آج کل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. تو بس وہی اپلیکیشن, سمپل اپلیکیشن پروسیس تھی, کچھ ریکوائرمنٹس تھی, بیچلرس کی ڈگری تھی, اور پھر باقی اللہ تک سب تھا, کرنا تھا کہ یہاں پہنچ گئے. اس فیلوشپ پروگرام کا, جس مخصوص فیلوشپ پروگرام کے تحت ابھی آپ وہاں زیر تعلیم ہیں, اس کا نام کیا ہے اور اس میں پروسیس کیا ہے؟ تو اس فیلوشپ کا نام ہے اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ. تو اس کی اگر آپ اس میں نیٹ پہ سرچ کریں گے تو ایک ان کی اپنی ویب سائٹ ہے, اس میں ساری ڈیٹیلز نکل جاتی ہیں. تو یہ کچھ کنٹریز ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ہنگری میں, جہاں سے بیچلرس کے لیے, ماسٹرس کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے اسٹوڈنٹس بھیجے جاتے ہیں آل اوور انڈیا. تو یو جی سی, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن, اور اسٹائپینڈیم ہنگیریکم, یہاں پہ جو ان کے ایجوکیشن سسٹم ہے ان کے ساتھ ایک پیکٹ ہے. تو پروسیس یہی ہے کہ آپ نے اس میں جانا ہے, بٹ یہ ہے کہ پہلے سے ہی تیاری کرنی, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے, اگر آپ ابھی بیچلرس کے اینڈنگ ایئر میں ہے, تو آپ نے اسٹارٹنگ میں ہی تیاری کرنی, کیونکہ پھر آپ کا اگر آپ نے بیچلرس کے بعد ہی ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے 1 سال پہلے تیاری کرنی, 1 سال پہلے فارمز بھرنے, پھر 1 سال پورا اس کا پروسیس چلتا ہے, سلیکشن, انٹرویوز, باقی چیزیں جو بھی ڈاکومنٹیشنس ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے بیچلرس کے بعد پتہ چلا, تو پھر وہ جو بیچلرس کے بعد 1 سال تھا وہ اس پروسیس میں لگ گیا. تو اس ٹائم پہ میں کچھ بس انہی پروسیس میں تھا, وہ پڑھائی میری رک گئی 1 سال کے لیے. اگر آپ نے وہ گیپ نہیں لینی ہے تو آپ نے پہلے سے اویئر ہونا ہے اپنے 6 سیمسٹر میں یا 7 سیمسٹر میں کہ نہیں, میں نے اب اپلائی کرنا, تو تیاری کرنی شروع کرنی ہے. تو بس ایک سمپل سی ویب سائٹ ہے آن لائن, اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلس لکھی پڑی ہوتی ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے, آپ اس کے تھرو جی جائیں. بس سمپل سی یہ بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بس آپ کی بیچلرس کی ڈگری ہونی چاہیے, آپ کے پاس ٹرانسکرپٹس ہونی چاہیے, اور مے بی 1-2 ریکمنڈیشن لیٹر آپ کے پروفیسر جو آپ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ آپ کی سپورٹنگ لیٹر دے دیں کہ بچے کی پروفائل کیسی ہے, وہ کیسا کلاس میں ہے, آپ اس کی ایجوکیشنل پروفائل کیسی ہے, اس میں اپنے ڈاکومنٹس اپلائی کرنے, اپلیکیشن فارم بھرنا ہے. بس یہ سمپل پروسیس ہے, دیٹس اٹ. اور پھر آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے بعد میں, اور پھر اسی کے بنا پہ آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. وہ انٹرویو کا جو دور ہوتا ہے وہ کیا صرف سبجیکٹ اورینٹڈ ہوتا ہے یا جنرل؟ وہ جو پہلے اگر آپ جائیں گے اس ویب سائٹ میں, تو آپ کو پہلے 2 یونیورسٹی سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. آپ نے کس یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق ہے, اور آپ اس یونیورسٹی میں کون سا پروگرام چوز کرنا چاہتے ہیں. اور آبویسلی جو آپ نے پروگرام چوز ماسٹرس میں کرنا ہے یا بیچلر, وہ آبویسلی ریلیٹ ہونا چاہیے آپ کے بیچلرس کے ساتھ یا آپ کے ماسٹرس کے ساتھ اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں جانا ہے. بٹ اسٹل ڈزنٹ میٹر. بٹ وہاں پہ آپ پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ آپ یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں, 2 چوائسیز آپ کو ملتی ہیں. تو اس بنا پہ پھر آپ کو اگر اس یونیورسٹی میں سلیکشن ہو جاتی ہے, مطلب آپ کی پروفائل آگے چلی جاتی ہے فرسٹ اپلیکیشن راؤنڈ میں, تو پھر سیکنڈ اپلیکیشن راؤنڈ میں آپ کا انٹرویو اسی فیلڈ میں ہوتا ہے جس فیلڈ میں آپ نے جس ماسٹرس کے لیے آپ نے اپلائی کیا. اگر کوئی کمپیوٹر سائنس کے لیے کرتا ہے تو اس کو اسی کے ریلیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے, یا ٹیسٹ ہوتے ہیں, اگر میکینیکل ہو یا آرٹس ہو یا بایولوجی, سوشل سائنس, جو بھی ہو اسی کے ریلیٹڈ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک یونیورسٹی پہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. سال میں کس ماہ میں ایک بچہ, ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے؟ تو اس کی اپلیکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے اراؤنڈ اینڈنگ نومبر میں. تو جنوری 15 اس کی 15 یا 16 اس کی اینڈ ڈیٹ اپلیکیشن ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ آپ ڈاکومنٹ اسٹارٹ کرنا, جمع کرنا اسٹارٹ کریں, اور دیکھیں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے. تو وہ پیریڈ ایک ہے جس میں اس کی اپلیکیشنز اوپن ہوتی ہے اینڈنگ نومبر ٹل جنوری اسٹارٹنگ. یہ ہر سال کھلتی ہے اس کی اپلیکیشنز فار اسی نیکسٹ ایئر جنوری, جب اس کے نیکسٹ ایئر تک کے لیے. ابھی جس یونیورسٹی میں آپ زیر تعلیم ہیں اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے, اور ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جس یونیورسٹی میں ہوں, یہ اس کا نام بداپیسٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اکنامکس ہے. یہ یہاں پہ ہنگری میں سب سے ٹاپ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ مانا جاتا ہے. اور اس کی جو میرا جو ماسٹرز تھا وہ میکینیکل انجینئرنگ ماڈلنگ میں تھا. اور یہاں پہ جو اس کی میکینیکل کی برانچ کی جو رینکنگ ہے وہ آل اوور دا ورلڈ انڈر 150 میں آتی ہے. تو بڑی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے. یہاں پہ بڑے مطلب نوبل لائریٹس بھی گزرے ہیں انجینئرنگ میں, اور یہاں پہ بڑے مطلب ریسرچ ہوتے ہیں اور بڑے پروجیکٹس پہ کام ہوتا ہے. تو یہ مین سٹی بداپیسٹ جو کیپٹل ہے ہنگری کی,
اس کے مین سٹی میں پڑتی ہے, آن دا بینکس آف دنیوب, یہاں پہ ایک ریور ہے, اس کے بینکس میں پڑتا ہے. بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے اگر آپ سرچ کریں تو. کوئی بھی آن لائن بزنس چلانا آسان نہیں ہوتا. میں پچھلے 5 سال سے یہ بزنس سنبھال رہی ہوں. مجھے بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑی. سب سے بڑی پرابلم آرڈرس کو ڈیلیور کروانے میں ہوتی تھی, لیکن فاسٹ بیٹل سے ہماری یہ چیز بہت ہی آسان ہو گئی. ہم پک اپ جنریٹ کرتے ہیں اور پھر ٹائم سیٹ کرتے ہیں, اور اسی ٹائم پہ ان کا ڈیلیوری بوائے بھی آ جاتا ہے, اور پھر میں ایزیلی ان کا لوکیشن بھی ٹریک کر پاتی ہوں. جو ہماری کیش آن ڈیلیوری آرڈرز ان کے تھرو ڈیلیور کرواتے ہیں, میں کبھی بھی اس کے پے آؤٹ کے لیے آپٹ کر پاتی ہوں, اور وہ اماؤنٹ انسٹنٹلی میرے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز بالکل ہیسل فری بن جاتی ہے. اگر آپ لوکلی یا ایون انٹرنیشنلی اپنے پروڈکٹس ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں تو ایک اسموتھ ایکسپیرینس کے لیے میں آپ کو فاسٹ بیٹل ہی سجیسٹ کروں گی. یہاں آپ نے پڑھا, یہاں کی یونیورسٹی میں آپ زیر تعلیم تھے, پھر آپ وہاں گئے. آپ کو ظاہر سی بات ہے ہر ایک شعبے میں ڈفرینس تو لگی ہوگی. کیا ڈفرینس ایسی تھی جو آپ کو لگتی ہے سب سے بڑی ڈفرینس تھی؟ دیکھیے, انسان کسی بھی شعبے میں ہو تو اس پہ کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ ہو, اسٹوڈنٹ ہو, پروفیسر ہو, ٹیچر ہو, تو اس کے عہدے میں ایک پاور ہوتی ہے, اور اس کے پاور کے ساتھ ایک ریسپانسبلٹی ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز مجھے یہ لگی یہاں پہ کہ جو یہاں پہ اس عہدے کے ساتھ جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہاں پہ وہ ریسپانسبلٹی یہ لوگ بخوبی نبھاتے ہیں. یہ پاور اس شعبے کے ساتھ پاور ہوتی ہے, بٹ وہ پاور کو سائڈ لائن کر کے اس کی ریسپانسبلٹیز پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہم سے یہ ریسپانسبلٹیز پوری ہو, ہم اس کی مطلب جو حق ہمارا اس ہے, جو بھی ہے پروفیسر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, اس کا مطلب حق ہم اس کا ادا کر پائیں. وہ ایک بڑی ڈفرینس لگی مجھے یہاں پہ. اگر پروفیسر دیکھے, وہ اگر کلاس میں پڑھاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ خود سیکھ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ایک اسٹوڈنٹ ہے. ایسے مطلب بیہیویئر ہوتا ہے ایک پروفیسر اور ایک اسٹوڈنٹ کے انٹریکشن میں. یا کسی کے اندر آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے سکھاتا ہے جیسے گھر میں آپ کے والد آپ کو بچپن میں سکھاتے ہوتے ہیں, ہاتھ لکھا کے ویسے سکھاتے ہیں, ویسے پڑھاتے ہیں. تو ایک یہ بڑی چیز ہے کہ یہاں پہ ہر ایک عہدے میں, ہر ایک شعبے میں بندہ ریسپانسبل اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس کو بخوبی نبھانا ہے. اور یہاں پہ الحمدللہ مطلب ایسے لوگ ہیں کہ مطلب ایسے سویلائزڈ لوگ ہیں کہ وہ ہر کسی شعبے میں اسی لیے آگے کیونکہ وہ اس کی رسپانسبلٹی کو بخوبی نبھاتے ہیں. یہ مجھے ایک بڑی ڈفرینس لگی یہاں پہ. جو کہ آپ ابھی اس ملک میں ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کافی زیادہ آگے ہیں. اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں وہ بھی بہتر ہوگا, ظاہر سی بات ہے یہاں کے انفراسٹرکچر سے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں یا انڈیا کی بات کرتے ہیں, اس طرح کی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ بتائیے گا جہاں تک آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کو سمجھا تھا یہاں رہ کر, وہاں جا کر کتنا آپ چینج ہوا, وہ جو ویژن آپ کا تھا کتنی چینج آئی؟ ہاں وہ تو ہے. جب مجھے یاد ہے 2 سال کے بعد جب میں نے میکینیکل انجینئرنگ پڑھی یہاں پہ, تو میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. مطلب ایک بڑا اوشن لے لے آپ, اس میں سے بس 1-2 قطرے کی اگر آپ اٹھا لیں تو مے بی اتنا سا میں نے بیسکس پڑھی ہو. میں میکینیکل انجینئرنگ کی ہوا میں نے ٹچ کی ہو ادھر بیچلرس میں, بٹ یہاں پہ سچ میں پتا چلا کہ اصل میں میکینیکل انجینئرنگ ہوتی کیا ہے, اور اس میں کتنی دنیا نے آگے ترقی کی ہے, اور ہمارا اس میں کتنا بڑا پارٹ ہو سکتا ہے, اور ہم کر بھی سکتے ہیں. کیونکہ گھر میں ہم وہی رٹایا بکس, کتابیں, نوٹس پڑھتے رہتے ہیں. بس ہمیں لگتا ہے ہم نے ایگزام دے دیا, ہم نے سیمسٹر کوالیفائی کیا, دیٹس اٹ. نو امپیکٹ, نہ کسی سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے, نہ اس یونیورسٹی پہ امپیکٹ ہے, نہ کوئی ہم نے ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو امپیکٹ کرے یا خود ہم پہ امپیکٹ ہو. ایسا کوئی سین وہاں پہ میں نے نہیں دیکھا ان 4 سالوں میں. بٹ یہاں پہ جب آپ کسی چیز میں جاتے ہیں, یہاں پہ جب میکینیکل انجینئرنگ سچ میں کسی ایک ہی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ جو یہ پڑھ رہے ہو, آپ جو اس میں کام کر, اس سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے, اس پہ دنیا کی ٹیکنالوجی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ نہیں مطلب میں کر سکتا ہوں, میں بھی کچھ اپنی سوسائٹی کے لیے کر سکتا ہوں یہاں آگے. تو وہ ایک ویژن, وہ ایک فیلڈ, ایک ویژن بن گیا میرا یہاں پہ کہ اگر پہلے میں مثلا میں کشمیر میں تھا تو میں کہتا تھا ہاں بھائی بیچلرس کریں گے, اس کے بعد جاب یہاں پہ کریں گے, جی دیٹس اٹ. بٹ یہاں آ کے اب اتنا ویژن براڈ ہوا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ نہیں, اب انسان بس سیلف آبسیس نہ ہو کہ میں نے خود کے لیے کرنا ہے, نہیں کچھ سوسائٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ نہیں, ہم کچھ سوسائٹی کے لیے اپنی
اب جیسے آپ نے کہا یہاں پہ وہاں پہ بہت فرق ہے, تو یہاں پہ جو ہم نے ان 2 سالوں یا 2.5 سالوں ایکسپیرینس یا نالج یا جتنا بھی ہمارا وقت یہاں پہ وہ اٹھا کے ہم اپنی سوسائٹی کشمیر میں لے سکتے ہیں, اور وہاں پہ اس پہ کام کر سکتے ہیں, جو ابھی اسٹارٹ یا کوئی اسٹارٹ اپ ڈال سکتے ہیں, ایسا کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو ایک ویژن بن گیا ہے. اوکے گریٹ. یہاں کے تعلیمی نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں, آؤٹ کم چاہیے ان کو, وہ ہے مارکس زیادہ ہونے چاہیے, پھر وہ کسی بھی طرح سے آئے. اب جب وہاں کے تعلیمی نظام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ہمیں یہ بتائیے گا ایگزامینیشن کا کیا پیٹرن رہتا ہے, کیا وہاں پر بھی مارکس اورینٹیڈ یا کریڈٹس اورینٹیڈ ہاں ہے؟ ہاں صحیح آپ کی یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کریڈٹ بیسڈ ہوتا ہے, کلاسز ہوتے ہیں, سبجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی تھیوری ہوتی ہے, بٹ ساتھ ساتھ آپ کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں, آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کیا ان 2 سالوں میں, جتنے پروجیکٹس میں نے یہاں پہ آج تک کیے اتنے میں نے کشمیر میں آج تک کبھی نہیں کیے اوکے. تھے. تو ہر سیمسٹر میں یہاں پہ پروجیکٹس کرواتے ہیں, پریکٹیکل فیلڈ ورک کرواتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا رہا کشمیر میں ایسے ہے کہ مارکس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرے بچے نے 499 لائے, 498 لائے, ایسا سین. یہاں پہ ویسا سین نہیں ہے. یہاں پہ اسکل بیسڈ پروگرس ہوتی ہے. بچہ کتنا اسکل ایکیور کرتا ہے اپنی ماسٹرز میں, اپنے نالج میں ان سالوں میں, وہ یہاں پہ چلتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, اگر یہاں پہ اب ہم فار ایگزامپل ہمارے یہاں کشمیر میں کرائٹیریا ہے, اگر آپ نے کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو منیمم ریکوائرمنٹ بیچلر ہونا چاہیے, منیمم ریکوائرمنٹ ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں, یہاں پہ بچوں کو بنا بیچلرز کے اور بنا ماسٹرز کے جاب پہ لگ رہے, اتنا کما رہے ہیں کہ ہمارا اس اندازہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ان کو ان کے مارکس نہیں چاہیے, ان کو ان کی وہ ڈگریاں نہیں چاہیے, ان کو ان کی اسکل چاہیے, ان کے پاس کتنی اسکلز ہے, اور دنیا میں کتنی اسکلز کا پلیٹ فارم ہے اس پہ, تو پھر وہ تو حد ہی نہیں ہے اس میں, جتنے آج کل اسکلز کے پلیٹ فارمز نکلے ہیں آج کل اس ورلڈ میں. تو وہ ایک چیز ہے, وہ جو میں سمجھتا ہوں بہت 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 بڑی ڈفرینس ہے کشمیر میں اور یہاں میں, کہ اسکل بیسڈ نالج کشمیر میں نہیں ہے. کشمیر میں آپ کو صرف وہ بکس پڑھاتے ہیں, تھیوری پڑھاتے ہیں, دیٹس اٹ, ہو گیا, مارکس لائے, ہمارے بچے نے مطلب یہ تو انجینئر بن گیا. ویسی بات نہیں ہے. اگر بچے کو پہلے سے مطلب انسٹیٹیوٹ یا اسکول اسکل بیس پہ آ جائے نا, تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ مطلب ہم جیسوں کو بھی پھر باہر نہیں نکالنا پڑے گا کشمیر سے. تو ہم بھی کچھ ایسا کر لیں جو ہم کشمیر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اور دنیا کے کونوں کونے سے ایسے پروجیکٹس ہم لا سکتے ہیں, ایسی ہم ٹیکنالوجیاں لا سکتے ہیں جو ہم گھر بیٹھے سالو کر سکتے ہیں, اور لوگ ہم سے کام لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے. گریٹ. جب اس طرح کی جو فیلوشپ, اس طرح کی جو پروگرامس ہیں, ان کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں عمل دخل رہتا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ پڑھائی لکھائی کے علاوہ کیا ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ میں؟ تو پڑھائی لکھائی تو ضروری ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے آف ٹائم جو بھی آپ کا مطلب کوئی ہابیز ہوتی ہے, یا کوئی آپ مان لیں والنٹیئرنگ کام ہوتا ہے, یا کوئی آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی کے لحاظ سے جو آپ کو آپ کی مطلب جیسے مان لیں آپ کے اکیڈمکس میں فائدہ ملے اس سے, تو وہ ضروری ہے. کیونکہ یہاں پہ لائف میں بیلنس ہے. یہ صرف آپ مان لیں اب یہاں پہ سمرس ویکیشن ہو رہی ہے, تو 2.5 مہینے کے لیے ان کی سمر پوری ویکیشن ہے, تو اس میں آپ اب دیکھیں یہاں پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں اراسمس, یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں, لوگوں کو الگ الگ مطلب ہیلتھ کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, کمیونیکیشن کے بارے میں, ہیلتھ کے بارے میں پروجیکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ, جن میں بچوں کو لیتے ہیں اور ان کو دوسری کنٹری میں ٹریول کرواتے ہیں, اور وہاں پہ ان کے اسٹالس لگتے ہیں, اویئرنیس ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک ضروری اہم چیز ہے, کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ انٹر کلچرل کمپیٹنس بڑھاتے ہیں, کہ آپ کو اپنے ملک میں کام نہیں کرنا, آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا, آپ کو پوری ورلڈ میں کام کرنا پڑے گا. کل کو آپ کو یو اے ای جانا پڑے گا, کل کو آپ کو یورپ جانا پڑے گا, یو ایس اے, تو وہاں پہ ڈفرینٹ کلچر ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو آپ اس کلچر میں رہ کے پھر اپنے آپ کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہو آپ کو آنا چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت اٹھتے بیٹھتے وہ آپ کو آنا چاہیے. تو یہاں پہ ان چیزوں کا ایک بڑا امپیکٹ ہے, تو ان کیا کہتے ہیں ان پروجیکٹس کا. تو ویسی کریکولر ایکٹیویٹیز اگر ہمارے یہاں بچہ کرے, مطلب کوئی اویئرنیس پروگرام ہوتا ہے, کسی والنٹیئرنگ ایکٹ میں چلا جاتا ہے جس میں وہ لوگوں کی ہیلپ کرے, ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھے لا کے ان کو اویئر کرے, تو یہاں پہ وہ چیزیں بڑا ایک دھکا دیتی ہے آپ کے پروفائل میں, کہ نہیں اس بندے کے پاس لوگوں میں اٹھنے بیٹھے گا, ایک سوشل اسکل ہے اس کے پاس, وہ ایک بڑا فائدہ دیتی ہے ایک انسان کے پروفائل میں. ایک ایسپائریشن اسٹوڈنٹس کی جو چاہتے ہیں
वहाँ जाएं, यानी मुख्तलिफ ममालिक में जाएं इन फेलोशिप प्रोग्राम्स के जरिए से और वहाँ तालीम हासिल करें। एक माइंडसेट हमारे यहाँ के वालिदैन का, जो ये सोचते हैं कि हमें नहीं मालूम बाहर क्या होगा, क्योंकि हम वहां तो रहकर नहीं आए हैं, बस जो खबरें हम तक उड़ती उड़ती आई हैं हम उस पर यकीन करेंगे। वहां आप रहे हैं, वहां आपने, जाहिर सी बात है, ये खुद एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बात है, आपके मुशाहिदात हैं। ये बताइएगा पेरेंट्स का क्या रद्द अमल रहा सबसे पहले वहां जाने से कबल? मेरा एक्चुअली मैंने पहले अपने वालिदैन का जहन बनाया था। मेरी अम्मी तैयार नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। वो कह रही थी कि नहीं क्या करने जाओ, बट मैंने वालिदैन का जहन बनाया था कि मैंने मास्टर्स करने बाहर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक यूरोप की एक ऐसी पूरी इमेज पूरी वर्ल्ड में बनी है कि यहाँ पे बड़ा पीस है, यहाँ पे वैसे कोई मसले हैं नहीं, मतलब लोग इतने सिविलाइज्ड है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में केयर करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब हमारे दाएं पे क्या हो रहा है, हमारे बाएं पे। जैसे कश्मीर में हम बड़ा केयरिंग है, यहाँ पे बस इंडिविजुअल लाइफ है। तो उस लिहाज से घर वालों ने तो कोई रिस्ट्रिक्शन करी नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब एजुकेशन वो हम सबको मतलब पढ़ाना चाहते थे। वो इस तालीम के मामले में हर किसी को इनकरेज करते थे, खुद पढ़ाते थे और उन्होंने खुद भी बहुत पढ़ा है। तो उस लिहाज से उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन हम पे नहीं लगाई थी पढ़ाई के बारे में। मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट की कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, मैं सेल्फ पे जाऊंगा, मैंने मतलब मे बी कुछ अमाउंट लगेगा, कुछ मे बी आपने मेरे लिए करना, तो वो तैयार थे। तो उस लिहाज से उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो आई थिंक उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम हुआ है मुझ पे कि वो वैसी कोई रुकावट आई नहीं, और यहाँ पे भी वैसा कोई माहौल नहीं मिला कि मुझे कोई रुकावट यहाँ पे आने को मिले। अभी आपके जरिए से जो आपके दोस्त है उनकी काउंसलिंग होती है क्या? आप उन्हें काउंसिल करते हैं कि यहाँ आए, यहाँ भी आप अपनी तालीम आगे कर सकते हैं? जी जी जी, क्यों नहीं। जब मुझे याद है, जब मैं पहले यहाँ आया था तो मैं पहला एक अकेला कश्मीरी यहाँ पे था। जब जब मैं यहाँ आया था तो उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर मैंने कांटेक्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट किया जो वहाँ पे थे, जो मेरे साथ बैचलर्स में पढ़े थे। तो उसके नेक्स्ट ईयर फिर दो बच्चे आए, जो दो मेरे दोस्त थे वो आए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 4 मेरे दोस्त आए। तो मैं कभी रुकाता नहीं इसी, क्योंकि आई बिलीव, मेरा मानना ये है कि कश्मीर में कम से कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार लाइफ में बाहर यहाँ ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि यहाँ पे लोगों का रहन सहन भी और एजुकेशन सिस्टम भी, और देखना चाहिए कि असल में दुनिया कहाँ पहुंची। क्योंकि मुझे लगता है कश्मीर थर्ड वर्ल्ड तो नहीं कहूंगा मैं, मुझे नहीं पता कौन सी वर्ल्ड कश्मीर है जहाँ से हम आए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा हर किसी को कि जाएं बाहर, देखें बाहर का निज़ाम, देखें कहाँ कैसी तालीम होती है वहाँ पे, लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया और हम कहाँ पे हैं। तभी एहसास होगा कि कश्मीर कहाँ पे और हमने कहाँ जाना है, आगे कितनी मेहनत करनी है। जी जी। आगे हारिस, क्या ख्वाब आप रखते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं? देखिए, मैं ख्वाब तो बड़े हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ख्वाब तो बड़े होते हैं, बट उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप में काम करना पड़ता है। तो अभी के लिए तो मैं जैसे आपसे कहा, तो अभी के लिए मैं तो जॉब कुछ खुद में पहले लर्निंग लाना चाहता हूँ, कुछ स्किल्स खुद में लाना चाहता हूँ, ताकि फिर मैं उस स्किल से बाकियों को फायदा उठाऊं। बट मेरा मेन गोल ये है कि जॉब क्रिएटर बनना है। तो इंशाल्लाह जो कश्मीर में जो भी जितने भी मतलब मेरे दोस्त हैं, जो जिनसे मेरी बात होती रहती है, बीटेक जो बैचलर्स के करते रहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल हो, मतलब उनका वहाँ पे उन फील्ड का वहाँ पे होना, और वहाँ पे उनकी पोटेंशियल कि वो किस फील्ड में आगे मतलब जॉब्स करें या जो भी अपना आगे कैरियर बनाए, इट्स वेरी स्लीक, बहुत बहुत कम चांस है उनके लिए। तो उनके ऐसी साल साल ज़ाया होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह प्लान ये है, जो भी यहाँ पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट्स बन रहे, मेरे दोस्त अलग अलग फील्ड्स में है, कोई इलेक्ट्रिकल में है, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई मैकेनिकल में है, कोई किसी फील्ड में। तो इंशाल्लाह इनको मैं एनकरेज कर रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा स्टार्ट करें, हम कुछ ऐसा कश्मीर में लाएं कि ताकि जो हमारे वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कोई रोशनी नजर आए कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ हासिल कर रहे हैं, तो कुछ मकसद तो हो। अभी देखे कोई बैचलर डिग्री लेके बैठ जाता है, उसको पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, कोई मकसद नहीं उसकी लाइफ में कि मैं बैचलर्स क्यों कर रहा हूँ, ऐसी लाइफ चली जा रही है, डिग्री करे जा रहे हैं। तो उन डिग्री को, उनकी वक्त को मतलब हकीकत में उनको कदर दिखाना कि असल में लाइफ की और टाइम की कदर क्या है। तो इंशाल्लाह एक बड़ा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई स्टार्टअप इंशाल्लाह कश्मीर में खोलेंगे हम यहाँ पे। अभी सोच रहे हैं उसके बारे में, बट फिर से टाइम लगेगा।
تو خود بھی ابھی بہت کام کرنا ہے اس پہ, اور انشاءاللہ آگے یہی ڈریم ہے کہ جاب کریٹر بنے کشمیر میں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس بات پر اطمینان ہے کہ برین ڈرین والا معاملہ نہیں ہوگا. جو قابل ذہن ہے ہمارے وہ واپس کشمیر ہی آنے والے ہیں. بہت بہت شکریہ حارث, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور جس طرح سے آپ نے تفصیلات دی, ہمیں معلومات دی اس کورس کے حوالے سے اور اس فیلوشپ پروگرام کے حوالے سے, یقیناً ہمیں امید ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے وہ اس سے استفادہ لیں گے. تھینک یو سو مچ. The pleasure is all mine. Thank you for inviting me.